مولا کائنات سے رہے تھے. قاری اسرائیل صاحب نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ ذکر علی عشق رسول کی دلیل ہے. عشق علی عشق رسول کی دلیل ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے. کہتے سبحان اللہ. میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت. کسی اور کا فرمان نہیں، میرے آقا کا فرمان. اور سنیے، میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیے، ذہن و فکر کو تھوڑا قریب کریے. میرے آقا غوث اعظم کے پاس جب کوئی مرید ہونے آتا تو میرے آقا غوث اعظم اسے اپنی تسبیح دیتے اور کہتے جاؤ جاؤ کونے میں بیٹھ جا، 300 مرتبہ علی علی کہنا میرے پاس مرید ہونے آتا. اور ہم غوث اعظم کے غلام، ان کی نالین کا صدقہ کھانے والے، ہم میرے آقا غوث اعظم کے غلام ہیں، تو کیوں نہ ذکر علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر کی محبت فرماتے ہیں. کیونکہ محبت کی بات کرو تو دل میں محبت پیدا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو وہ جماعت میں لوگ ہیں، صرف محبت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں. ہم کنڈی کھٹے کا کے نہیں آتے، محبت کی بات کرتے ہیں، محبت سے لوگ پیچھے چلے آتے ہیں. پیغام محبت کر دیتے ہیں، لوگ لوگ چلے آتے ہیں. کنڈی کھٹا کر زبردستی کے لیبان کر نہیں لاتے کسی کو. مولا کائنات کی ولادت کہاں جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر. جب آپ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی تب آپ کو لیبر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتی ہے، اور وہی مولا کائنات کی ولادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلی اٹھانے والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ میران بات ہے. میں بتاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے مالک و مختار کون آقا ہے؟ مادرین چکو نیم منبعی فضل و کرم تاجداری حلی و حرم جانے چانانی عرب و عجم سبی اسلام کی دورہا قادر کی قدر و بجا پیدا ایک شمش و دہا آسائی جینا بلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہزادی خاتون جنت جب جوانی کے پائیدان پر پیر رکھتی ہے، میرے آقا کی شہزادی. اب آپ بتائیے کہ دونوں عالم کے مختار ان کی شہزادی کا نکاح کس کے ساتھ تھا؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کی شہزادی کا نکاح اگر ہوگا، دلہن اگر میرے حبیب کے گھر کی ہوگی تو دلہا کسی اور گھر کا نہیں، میرے گھر کا. حضرت علامہ فقیر محمد حسان رضا قادری رفاقتی. دلہن جب نبی کے گھر تو بیٹا کسی اور کے گھر کا نہیں چلے گا. رب کہتا بیٹا بھی میرے ہی گھر کا چلے گا. اب مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی تو بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ میرے آقا مولا کائنات نے آنکھ مبارک نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی. لوگ پریشان تھے، دروازے پر لوگوں کی تانتا لگا کہ ابو طالب بیٹا پیدا ہوگا لیکن وہ بولتا نہیں اور دیکھتا نہیں، شاید گونگا اور اندھا ہے. لیکن کائنات کو کیا معلوم تھا کہ وہ علی ہے. ٹھوکر مار دے ہزاروں آنکھوں میں روشن آواز لگا دے تو لاکھوں کے بولنے لگ جائے. نہیں وہ میرے آقا علی ہے.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ آج میرا بھائی علی دنیا میں تشریف لایا ہے تو میرے آقا اپنے چچا کے گھر آگے آئے، دروازے میں دستک دی، جن سے آواز آئی، کون کون سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے چچا میرا بھائی دنیا میں آیا ہے، تو چچا ابو طالب فرماتے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھائی تو آیا ہے لیکن کیا کروں آنکھوں سے دیکھتا نہیں، آنکھیں بند، زبان سے بولتا نہیں، شاید اللہ ہے۔ میرے آقا فرماتے اے چچا وہ میرا بھائی ہے، کہہ تو سبحان اللہ، وہ میرا بھائی ہے، پہلے میری آغوش میں تو آلی بھائی تو آپ کے چچا میرے آقا مولا کائنات کو جیسے ہی لے کر آتے ہیں تو میرے آقا جیسے ہی مولا کائنات کو گود میں لیتے ہیں، آغوش نبوت کے جیسے ہی مولا آتا ہے، مولا کائنات کی نگاہ دیکھو، ابھی ولادت ہوئی یہ پہلا دن ہے، دست نبوت کی گرمی کو اس طرح پہچانتے ہیں، میرے آقا کے ہاتھوں کی گرمی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ہی آپ اسے نبوت پہ آتے ہیں کہ آنکھیں کھولتے ہیں، جیسے ہی میرے آقا کی آغوش میں آتے ہیں اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں یوسف رضا صاحب، حضرت آدم علیہ السلام ان پر میرے ماں باپ قربان، حضرت آدم علیہ السلام میری جان قربان، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کی گلیوں میں نام محمد دیکھا، میں نے جنت کے حوروں کی پیشانیوں پر نام محمد دیکھا، میں نے جنت کے ہر مزانے میں نام محمد دیکھا، جس درخت پر نظر ڈالتا درخت کی پتی پر نام محمد دیکھا، لیکن مولا کائنات آغوش نبوت میں آ کر یہ پیغام دے رہے تھے اے آدم آپ نے جنت کی گلیوں میں اگر نام محمد دیکھا ہے تو میں علی دنیا میں جب آپ بولتا ہوں تو وجود محمد کو دیکھو، یہ شان میرے مولا کائنات، دنیا میں جب آپ کھولی تو نام محمد نہیں وجود محمد دیکھا، ابھی مولا کائنات کو کوئی گھٹی نہیں پلائی گئی، میرے آقا نے جیسے ہی مولا کائنات نے آنکھیں کھولی اور مولا کائنات کے دونوں گالوں کو میرے حضور نے اپنی انگوٹھے اور انگلی سے دبایا تو مولا کائنات کا منہ مبارک بھر گیا، اب گھٹی کی ضرورت اللہ اکبر، صدقے جانے اسی قسمت پر علی کی عاشقوں کی قسمت اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جیسے ہی مولا کائنات کا منہ کھولا بولا کہ زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی، زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی، اب مولا کائنات دنیا میں سب سے پہلی بھیٹی لعاب پہن، اب جس کا ابا پیدا ہوتے ہی ولادت ہوتے ہی گھٹی کی شکل میں لعاب مصطفیٰ چوسے، اس کا بیٹا کربلا میں کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، شان مولا کائنات اور مولا کائنات کا ذکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی مولا علی کہا کرتے ہیں، مولا تو اللہ ہے، خامخواہ علی کو مولا کرتے ہیں، وہ جاہلوں سے کہنا مولا اگر معنی دیکھنا ہے ڈکشنری میں لغت میں تو 200 سے زائد معنی ہیں، ہم جس مولا کی نسبت سے مولا علی کہتے ہیں اس مولا کا معنی دوست ہے، دوست کیا ہے معنی؟ دوست۔ میرے آقا فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود تھی، سب سے پہلے عمر فاروق کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے سب سے پہلے سے تسلیم کہا اور کہا یا رسول اللہ جس کے آپ مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا علی سب کا مولا، علی مجھے عمر کا بھی مولا۔ اور بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، کون فاروق اعظم ہے جانتے ہیں؟ کون فاروق اعظم ہے؟ خلیفہ دوم، وہ عمر ہے کہ جن کے لیے پارلیمنٹ ودھان سبھا دہلی میں چیف منسٹر دلی کا
کیجریوال جس نے وِدھان سبھا میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمر اور پیدا کر دیتا تو پوری عمر زمین پر پرچم اسلام ہوگا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدم مبارک جن کے قدم آہٹ سے کیسر و کسرا کانپ جاتا تھا، وہ عمر جو بول دے خدا اسا قرآن بنا پر دنیا میں بھیج دیتا، وہ عمر جس نے دنیا خوف آتی اللہ اسے اس کے جلال کی عزت کرتا، وہ عمر مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے قدم پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے بعد فولاد کی سخت بشر بھیجنا پڑا، پڑھنے لگا تھا زور جہاد کی فوج کا ہوئے سبھی کو نقل و عمر بھیجنا پڑا۔ خلفائے راشدین مولائے کائنات کے اعلیٰ حضرت بابا فقیر حسان ندیٰ قادری۔ وہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں منافقوں نے اور اشراروں نے فرق کرتا تھا کہ ذکر علی شروع کر دیا کرتا ہوں، ذکر علی شروع کر دیا کرتا ہوں، یعنی منافق علی کے ذکر سے دور بھاگتا ہے اور عاشق علی کے ذکر سے قریب آتا ہے۔ جتنے منافق ہوں گے اس محفل میں وہ سب چلے گئے ہوئے، بہت بہت سے علی کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں قیامت اس وقت تک علی کا ذکر ہوگا۔ کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے میرا علی وہ ہے جس کا ذکر زمین پر بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا اجرا اور فرماتے ہیں کہ میرے علی کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے اس طرح سے میرے علی کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اور میرے غریب نواز سرکار فرماتے ہیں سونے سے پہلے، غریب نواز کا قول ہے اس پر عمل کر لو، میرے غریب نواز فرماتے ہیں سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا علی المرتضیٰ پڑھ کر سویا کرو، 100 مرتبہ جو یا علی المرتضیٰ سو کر پڑھ کر سوتا ہے وہ کبھی بغیر توبہ کے نہیں مرتا، کبھی بغیر توبہ کے نہیں مرتا۔ ذکر علی کو ذکر ہے اور مولا کائنات کا ذکر اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل اور میرے آقا ساتھ ہیں، جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کے تمام فرشتے میرے آقا کو دیکھ کر بے ساختہ پکار پڑے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لیکن یہ سارے فرشتے کبھی میرے آقا کو کبھی جبرائیل کو دیکھ رہے تھے، دائیں اور بائیں بھی دیکھ رہے تھے، آگے اور پیچھے بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا اے فرشتوں کی مقدس جماعت، تم سب میرا انتظار کر رہے تھے، میں تو آ گیا ہوں، اب کیا دیکھتے ہو، کس کو دیکھتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پہلے آسمان پر اکیلے آ گئے، آپ کا بھائی علی کہاں ہے؟ علی کا ذکر پھر ذکر ہے، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کہتے علی کا ذکر اتنا کرتے کہ اللہ کے ذکر کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تم خدا کے ذکر کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہو یا ہمیں نہ سمجھو جاہل سمجھتے ہو؟ اللہ کا وہ ہے جو رگے جان سے بھی قریب ہے، رگے جان سے بھی انسان کے قریب ہے، اللہ ہے۔ پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب اللہ اتنا بڑا ہے جس نے پوری زندگی صرف اللہ 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 صدا ہی قائم کری، جس کی نمازیں اتنی ایک رکعت پڑھتا ہو تو ایک قرآن ختم کر لیتا، اتنی عبادتیں کرنے والا جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے کہا نہیں چل آؤ، کیوں نکالا گیا؟ یوسف کیوں نکالا گیا؟ کیوں نکالا؟ آدم کا سجدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو پیدا کیا جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو بلا کر فرشتوں میں اپنا خلیفہ اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، یہ ہے آدم، چلو اس کو سجدہ کرو۔ تعظیمی سجدے کا اللہ نے حکم دیا، جھکنے کے لیے کہا، سارے فرشتے جھک رہے سوائے جس کو اپنی نمازوں پر بڑا کرنا تھا، بڑا
تھا اپنی عبادت پہ، بڑا غرور تھا اپنی چلتے پہ اپنی امانے پہ، بڑا غرور تھا اپنے اللہ کی حضور سجدہ کرنے پر، بڑا غرور آدم کے سامنے نہیں جھکا۔ اللہ اللہ یہ شیطان اس کے گلے پہ لا کے لاتا ہوتا۔ حضرت آدم ان کے سامنے آدم میں سجدہ ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جار خانے میں تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ نہیں حاصل کرے، صرف سجدہ اللہ کی۔ اب ہم تعظیم اپنے آقا میں کیسے کریں؟ ایک سوال آیا ہم اپنے آقا میں تعظیم کیسے کریں؟ تو کھڑے ہو جاؤ، یا نبی سلام علیکہ پڑھ لو، میرے نبی کی تعظیم۔ اچھا شہر کا بدھائق آ جائے تو سب کھڑے ہو گئے، فتویٰ دینے والے سارے مفتی کھڑے ہو گئے، 15 اگست 26 جنوری آیا جھنڈا لہرانے سے کھڑے ہو گئے، میرے آقا کا میلاد آیا تو جھنڈا شروع ہو گیا، 15 اگست میں جھنڈا حلال ہو گیا اور میرے آقا کا میلاد میں جھنڈا شروع ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ یہ تفرقہ بازی میں مت پڑھو، قطعی طور پر مت پڑھو، اگر عشق رسول ہے نجات کے لیے اتنا کافی ہے، بغیر عشق رسول کے نمازیں بھی نہیں ہیں، ابلیس سے زیادہ قسم کی نمازیں نہیں پڑھی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ عشق رسول دل میں کیسے آتے ہیں؟ سید صاحب تشریف فرمائے، عشق رسول دل میں کیسے آتا ہے بتاؤں آپ کو، اگر وقت ہے وہ آپ کے پاس وقت ہے 10 منٹ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ دل میں عشق رسول کیسے پیدا کیا جائے؟ آئیے آپ کو بتاؤں، سفر کروں قارئ صاحب کہہ دیجیے سبحان اللہ، کیونکہ ذکر ضرور درشہ کرنے جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق غیر سور کا سفر کرتا ہوں، منافقین نے حضور کے قتل کے انتظار میں تھے، ایک شریعت رچا منافقوں نے کہ آج اپنے آپ کو نبی کہنے والے محمد کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ، یہ پلان بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابوبکر، کسی بھی دن ہم ہجرت کر سکتے ہیں، ہجرت میں ہم تمہارا انتخاب کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہجرت کرنا۔ میرے آقا نے انتخاب فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک رات آئی جب میرے آقا کو ہجرت کرنی تھی، جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، جیسے ہی دستک دی، انسانی فطرت ہے جب دروازے میں دستک دیتا ہے تو 3 مرتبہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، یہ فطرت ہے، کبھی بھی دیکھیے گا کنڈی اس طرح سے کھٹکھٹائی جائے 3 مرتبہ، یہ فطرت ہے، انسان کی اپنی ذاتی فطرت ہے، 3 مرتبہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر قربان جان جیسے ہی میرے آقا نے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی، ایک مرتبہ ہی دستک ہوتی کہ دروازہ کھل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ ہی دروازے پر دستک ہوتی دروازہ کھل گیا، کہا لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے ابوبکر رات کے اتنے پہر دروازے پر کھڑے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے ایک رات مجھ سے کہا تھا اے ابوبکر میں ہجرت کرنی ہے میرے ساتھ، آپ وہ رات کے آج کی رات کا ابوبکر رات میں ابھی سویا ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ ابوبکر کبھی نہیں سویا راتوں میں، دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہا کہ میرا مالک آئے اور مجھے دروازہ کھولنے کو دیر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتی، میرا مالک آئے۔ جبکہ رشتے میں آپ سسر بھی لگتے ہیں، سسر بھی لگتے ہیں حضور۔ میرے آقا نے کہا ابوبکر چلو ہجرت کرنی ہے، چل دیا قارئ صاحب کی طرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر قدم رکھتے اس پتھر پر نقش قدم چھپ جاتا ہے، سبحان اللہ، جس پتھر پر پیر رکھا حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، جہاں پر بھی آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر قدم کا نشان پڑ جاتا، دشمن کہیں پہچان نہ لے کہ آج محمد ادھر سے گزرے۔ یا رسول اللہ، میں ابوبکر آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ابوبکر چل چھپ جا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹتے ہیں میرے آقا کاندھے پر جائے ہیں، ابو بکر صدیق لے کر جا رہے ہیں ہمارے سے۔ میری نصیب میں تو اللہ نے ابھی تک عمرہ و حج نہیں لکھا، لیکن جو لوگ گئے ہوں گے ان سے پوچھے گا غار ثور کا سفر کیسا ہے، عشق سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو بکر کا کیسا ہے۔ غار ثور کا سفر دیکھیں گے کہ ابو بکر کا عشق سمجھ میں اللہ اللہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی شہزادی سے کہہ دیا تھا حضرت اسماء سے کہ اسماء میں آقا کو لے کر غار ثور جا رہا ہوں اور رات میں کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، کھانا تمہیں لے کر آنا ہے۔ غار ثور میں جیسے ہی تشریف لے جاتے ہیں میرے آقا، ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ٹھہریے یہاں، پہلے میں دیکھ کے لوں کہ غار آپ کے لائق ہے یا نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ ٹھہریے، پہلے میں دیکھ کے لوں غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جانور ہو جان لیوا جو آپ حملہ کرے۔ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو بکر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کو صاف کرتے ہیں۔ میرے آقا کی جلوہ گری ہونے والی ہے اس غار میں، میرے آقا کے لائق بناتے ہیں اس غار کو۔ صاف کرنے کا عالم یہ ہوا کہ اندر کچھ سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور کرتا اتار کر اس کو پھاڑ لیا، اس کرتے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، سوراخوں کو بند کر دیا کہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائے کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوراخ اور بچے تو آپ نے اپنا امامت اتارا، اس کو بھی پھاڑ لیا، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر سوراخوں میں لگا دیا۔ میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ اب غار آپ کے لائق ہو گیا ہے، تشریف لے آئیے۔ سمجھے آپ حضور کو اپنے اگر دل میں لانا ہے تو پہلے ابو بکر کو لانا ہوگا۔ جس طرح سے غار کو میرے ابو بکر نے حضور کے لائق بنایا تھا، اسی طرح سے آپ کے دلوں کو حضور کے لائق بنائیں۔ کیا کہنا ہے، واہ بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ پھر آپ کے دلوں کو صاف ہوگا، پھر میرے آقا سے کہیں گے ابو بکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، میں نے دل صاف کر دیا ہے، اب آئیے یہ اس کے سینہ کو مدینہ بنا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنی لگی، قلب صاف ہوگا، پھر حضور تشریف لائے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے غار ثور میں، تو جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب آپ میری گود میں سر رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کیسے رکھا جاتا ہے، رحل کس پر رکھا جاتا ہے، رحل کو ایسے کر کے ایسے سیدھا کھولا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا غار ثور پر جب نگاہ ڈالی تو ابو بکر نے پیر سیدھے کے تھوڑے سے کھول دیے۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن کو رکھنے کے لیے رحل ہے، جو خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے، چلتا ہوا قرآن ہے۔ اب اس قرآن میں جب میں رحل ڈھونڈ رہا تھا مجھے غار ثور میں نظر آ گیا، جیسے ہی ابو بکر نے پیر پھیلائے اور تھوڑے سے سیدھے کیے تو میرے آقا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ ہم اس قرآن کو رحل میں رکھ کر سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابو بکر غار ثور میں اپنے حضور کو گود پر بٹھا کر سورۃ فتح کی تلاوت، یہ محبت رسول، یہ محبت رسول۔ اب حضرت اسماء رات تاریکی میں نکلی ابا کے حکم کے حساب سے کھانا لے، دیکھیں عشق رسول، میری جان قربان، ماں باپ قربان اسے عشق پر، میری اولاد قربان، آل اولاد قربان اسے عشق پر۔ حضرت اسماء نے کھانا بنایا، دوپٹہ ایک ہے، میری مائیں بہنیں اگر سنے ہوں تو سنے، دوپٹہ ایک ہے، کھانا رکھنے کے لیے کوئی چیز کوئی سامان نہیں۔ حضرت اسماء نے دوپٹے کا دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے سے اپنے چہرے کو ڈھانکا، اپنے جسم کو ڈھانکا، ایک ٹکڑے پر روٹیوں کو سامان رکھا کھانے اور باندھ کر چل دیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ حضرت اسماء نے فرمایا کون؟ در سے آواز آئی میں ابو جہل۔ اللہ بتا تیرے ابا ابو بکر کہاں ہیں؟ بتا محمد کہاں ہے جو اپنے آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟
ابو جہل بھی یہ جانتا تھا نبی کا پتہ ابو بکر کے گھر سے ملتا ہے. ابو جہل بھی جان رہا تھا کہ نبی کا پتہ کوئی اور نہیں ابو بکر کے گھر سے ملتا ہے. بتا تیرا ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے دروازہ کھولا اور کہا اے ابو جہل مجھے معلوم ہے کہاں ہے بتاؤں نہیں. میں بتاؤں گی نہیں بتا دیا تو میرے آقا کی جان خطرے میں آ جائے گی. جھوٹ میں بولوں گی نہیں کیونکہ میرے ابا نے مجھے تعلیم نہیں دی. میرے ابا نے یہ تعلیم نہیں دی جھوٹ بولنا. میں بتاؤں گا نہیں. ابو جہل کو چڑھا لا جاتا ہے. ابو جہل ہے نا وہاں کا پہلوان تھا بڑا طاقتور تھا. اس نے حضرت اسماء کے گال پر تھپڑ مار دیا. تماچے کی طاقت اتنی تھی کہ آپ کے کان کا بالا ٹوٹ گیا. کان کٹ گیا خون جاری. کال پر اس پہلوان کو تماچے کا نشان دیوار میں سر لڑ گیا تو سر سے بھی خون جاری ہوا. ابو جہل نے دیکھا کہ اب بات بگڑ گئی. اب اس کے ابا اگر ابو بکر کو پتہ چل گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. اگر عمر کو پتہ چل گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. کافر تھا چھوٹا دل تھا بھاگتا بہت تیز ہے. بہت چھوٹا دل ہوتا ہے. ذرا سا کووڈ-19 چلا 4 ماسک لگا کے گھومنے لگے چھوٹے ماسک والے چھوٹے پاجامے والے. بہت چھوٹا دل تھا اس کافر کا. وہ کافر بھی بھاگا وہاں سے. حضرت اسماء اٹھی ان اللہ مع الصابرین کہا اور پھر سے سامان اٹھایا اپنے چولہے کی طرف گئی. چولہے پہ کچھ راکھ تھی. اس راکھ کو اٹھایا اپنے ماتھے پر لگا لیا. اپنے کان پر لگایا جہاں سے خون جاری. اپنی چوٹوں پر لگایا اس راکھ اور میرے آقا کی محبت میں مگن ہو کر اپنے آقا کے لیے کھانا لے کر چلا گیا. آپ بتائیے کوئی پنچھی ہوگی ایسی چوٹ لگنے کے بعد خون نکلنے کے بعد غار ثور کی چڑھائی پر چڑھے اور کھانا لے کر اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیا. یہ نہیں کہ کیٹرینہ کیف کی زندگی پڑھو, ہیروئنوں کی فلمیں دیکھو, ہیروئنوں کا فوٹو رکھو, سلمان خان کی زندگی پڑھو. بچوں کو زندگی یہ بتائیے غار ثور پر پہنچتی ہے جیسے ہی پہنچتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسماء تمہارے گال پر یہ تماچے کا نشان کیسا ہے؟ ارے اسماء یہ کیا ماجرا؟ تمہارا کان بھی کٹا ہوا ہے, تمہارے سر سے خون بھی جاری ہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت اسماء مسکرا کر کہتی ہیں ابا حضور میں جب یہاں آ رہی تھی تو ابو جہل آیا تھا, وقت پر جاہل آیا تھا, جاہلوں کا باپ آیا تھا, وہ طاقتور جاہل آیا تھا. جس طرح سے آج بھی جاہل آتے ہیں دروازے پر دستک دینے, وقت پر جاہل آیا تھا. وہ مجھے آپ سے آپ کا اور رسول عربی کا پتہ پوچھ رہا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر یہ صدا پہنچی. اس سے پہلے ابو بکر پکار اٹھے اے اسماء تو نے کہیں بتایا تو نہیں, چل اپنے تماچے کے نشان رہنے دے, اپنا کٹا ہوا کان رہنے دے, اپنی چوٹ رہنے دے, اپنے زخم رہنے دے. کہیں انہوں نے بتایا تو نہیں کہ میں رسول عربی کو لے کر کہاں ہوں. تو اسماء ارشاد فرماتی ہے ابا حضور اگر میں بتا دیتی, اگر میں آپ کا پتہ بتا دیتی تو دنیا مجھے صرف اتنا کہتی ابو بکر کی بیٹی کو ہی نہ کہتا. امت مصطفیٰ امت خلفائے راشدین نعرہ تکبیر نعرہ غوث الورا نعرہ رسالت. دنیا صرف عظمت رہتی ہے ابو بکر کی بیٹی کوئی نہ کہتا. تو ویسے پاک کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے عشق سے تمہاری نسلیں پہچانی جائیں. سبحان اللہ. میں نمازوں کا ممکن نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی علماء تقریباً نماز کی دعوت نہیں دیتے. میں تقریر ختم ہی نہیں ہوتی جب تک میں نماز کی دعوت نہیں دیتے. آپ لوگ تو سنا کرتے ہیں نا, لیکن آج موڈ میرا کچھ اور ہے. آج یہ فقیر کسی اور رنگ میں ہے. کبھی کبھی ایسے رنگ میں ہوتا ہوں میں اور کربلا کا سفر کر رہا ہوں. نماز کی بات کرنے والے ذرا غور سے سنیں. کربلا کی سرزمین ہے, 72 جانشینوں کا جنازہ خیمہ حسین میں رکھا ہوا ہے.
محرم کی 10 تاریخ ہے، دن جمعہ کا ہے۔ مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کی پشت پر، جیسے ہی یزید کے سامنے پہنچتے، یزیدیوں کے سامنے، شبر جیسوں کے سامنے، تو مولا حسین نے خطبہ فرماتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تقریر۔ کیا تقریر کرتے ہیں؟ پڑھیے میرا بیت، علماء سے پوچھا کریے، علماء سے دور نہ رہا کریے۔ امام حسین فرماتے، اے یزیدیوں سنو، جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مولا حسین فرماتے، میں حسین ابن علی، میں حسین علی کا شہزادہ ہوں، میں حسین فاطمہ کا لقب جگر ہوں، میں حسین حسن کا بھائی ہوں، میں حسین محمد عربی کا لقب جگر کا نواسہ ہوں۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، میرے قتل کے قریب مت آنا، میری قتل کے قریب مت آنا۔ منافقوں نے کہا تھا کہ یزیدی تو حسین کے سر کے پیچھے لگے تھے، امام حسین پہلے کیوں نہیں گئے؟ پہلے کیوں نہیں گئے؟ امام حسین پہلے کیوں نہیں گئے؟ سب کو شہید بنا دیا، بعد میں گئے تو گویا حسین نے دنیا کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یہ اصغر ہے میرا شہزادہ لیکن امتی ہے، یہ اکبر ہے میرا شہزادہ لیکن امتی ہے، یہ قاسم ہے میرا بھتیجا لیکن امتی ہے، یہ تمام 72 امتی ہے، ان کو قتل کر دو، میں رحمت اللہ علیہ کا نواسہ ہوں، میں معاف کروا دوں، تمہیں قتل کرنا ہے تو میں معاف کرا دوں گا، میں رحمت اللہ علیہ کا نواسہ ہوں۔ اے حسینیوں، لیکن میری گردن تک مت آنا، مجھ تک مت آنا، میرے قریب مت آنا، کیونکہ میں حسین ہوں لیکن میں مکمل مدین ہوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھا، شاہد حسین، بادشاہ شہیدان کربلا، لکے علی غزرہ، فیضان غریب نواز، غوث الورا، طاقتی دولہا، تکبیر، رسالت۔ کچھ عقل مند دماغ لگانے والے بھی رہتے ہیں کہ نہر فرات پر شاید کلام پاک کے منقبت پڑھتے ہیں کہ نہر فرات پر چل کر حسین تک آتی کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ ایک کاسے میں پورا ساغر آ گیا تو نہر فرات کیوں نہیں آئی حسین کے کہنے کا؟ تو بتاؤں، وہ ساغر تھا اجمیر میں، جسے اپنی طاقت پر بہت آنا تھا، بہت آنا تھی اس کو اپنی طاقت پر، اپنے ساغر ہمارے ہونے۔ میرے غریب نواز نے نہیں، غریب نواز کے غلام نے، غریب نواز نے غلام سے اپنی مرید سے کہا تھا مجھے کاسے کو لے کر جاؤ، اور ساغر خبر ہے کہ مجھ خواجہ نے بلایا ہے۔ غریب نواز نہیں کہتے ورنہ آنا کیا نہ ہو جاتی۔ غریب نواز نے اپنے غلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ ساغر سے کہنا کہ خواجہ اجمیری نے بلایا ہے، پورا آنا ساغر سے مت آیا۔ لوگ کہتے پھر نہر فرات کیوں نہیں حسین کے خیمے تک پہنچا؟ بتاؤ، ہندوستان غریب نواز دین پھیلانے آئے، دین پھیلانے کے لیے کرامات ضروری ہے۔ اللہ نے غریب نواز کو دین پھیلانے کے لیے پیدا فرمایا اور رب قدیر نے امام حسین کو دین بچانے کے لیے پیدا فرمایا۔ دین بچانے کے لیے کرامت تھی، اور میرے حسین مولا حسین وہاں گھر کے اگر سورج سورج میں رہے جس میں سے بھی پانی یہ شان حسین ہے۔ ذرا دماغ نہ لگایا کرو، ہر بات پہ دماغ لگا لینا، ہر بات پہ دماغ لگا لینا۔ مولا حسین نے کیا کہا تھا ہر کلام میں، میں علی کا بیٹا، میں فاطمہ کا بیٹا، میں حسن کا بھائی، میں حسین، میں حسین رسول اللہ کا نواسہ۔ میرے حسین نے یہ نہیں کہا تھا اے یزیدیوں میں نمازی ہوں،
یہ نہیں کہا تھا مولا حسین نے یہ نہیں کہا تھا اے سنو میں زکات دیتا ہوں، نہیں کہا تھا مولا حسین نے یہ بھی نہیں کہا تھا